درود پڑھا جائے، جہاں سے بھی پڑھا جائے وہ اللہ کے نبی کو درود پہنچایا جاتا. آپ ڈائریکٹ درود نہیں سنتے، آپ ڈائریکٹ درود نہیں سنتے. ایک حدیث ہے جس میں ہے آپ نے فرمایا کہ جو دور سے مجھ پر درود پڑھتا ہے وہ درود مجھے پہنچایا جاتا ہے، اور جو میری قبر پر آ کر پڑھتا ہے میں اس کو سنتا ہوں. لیکن یہ روایت انتہائی ضعیف قسم کی ہے، اس کا ہونا نہ ہونے کے برابر ہے. اور جو صحیح حدیث سے ثابت ہے، جو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے نسائی وغیرہ میں، آپ فرماتے ہیں ان للہ ملائکۃ سیاحین یبلغونی عن امتی السلام. اللہ تعالیٰ نے کچھ فرشتے مقرر کیے ہیں کہ میری امت میں سے جو بھی مجھ پر درود پڑتا ہے وہ مجھ تک پہنچایا جاتا ہے. تو آپ پر درود پہنچایا جاتا ہے، آپ ڈائریکٹ درود نہیں سنتے. یہاں بعض علماء ذکر کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی کی قبر پہ جائیں تو کہیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ یا ابوبکر یا عمر کہا جائے. اور ان کی دلیل کیا ہے؟ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ. پھر ان کے بارے میں کیا ہے کہ جب وہ کبھی سفر سے واپس آتے تو رسول اللہ کی قبر کے پاس جاتے کہ السلام علیکم یا نبی اللہ یا ابوبکر یا اباتا، اس طرح سے درود پڑھتے، اس طرح سے درود پڑھتے. اور عبداللہ بن عمر سے اس کے راوی ہیں، وہ غالباً نافع کہتے ہیں یا نافع سے اس کے راوی کہتے ہیں، نافع ہیں غالباً. وہ کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر کے علاوہ یہ عمل کسی اور نے نہیں کیا. عبداللہ بن عمر کے علاوہ یہ عمل کسی اور نے نہیں کیا. اور یہ جو عبداللہ بن عمر کا واقعہ ہے اس کی میں نے مفصل تخریج جو ہے دادا جار رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب مقیاس حقیقت میں کی ہے، جس کی کمپوزنگ ہو چکی ہے. اور یہ کتاب بہت اہم ہے. ہمارے پاکستان میں ایک بڑے مشہور و معروف بریلوی قبوری مولوی تھے، انہوں نے ایک کتاب لکھی مقیاس حنفیت. اور جب کتاب کا جواب نہیں آیا تو وہ پورے پاکستان میں جاتے تھے اپنی تقریریں وغیرہ کے لیے، کہا کرتے تھے کتاب کو سادہ رکھتے، دیکھیں میں نے کتاب لکھی کسی وہابی نے جواب نہیں دیا. تو دادا جی نے جب کتاب لکھی پھر جو ہے اس کا منہ بند ہوا. تو اس کے اندر میں نے تفصیلی بیان کیا ہے. اور یہ بعض علماء جو ذکر کرتے ہیں جی آپ مسجد نبی میں داخل ہو تو قبر کے پاس جائیں، گویا کہ اس کو سمجھے یہ مشروع ہے. میں اس کا قائل نہیں ہوں. اگر آدمی چلا جائے لیکن اس کو مشروع نہیں کہہ سکتے کہ ایسا کرنا چاہیے، کیونکہ عبداللہ بن عمر کا فعل ہے بس. اور یہ راوی کہتے ہیں عبداللہ بن عمر سے کہ اس اللہ کے نبی کے صحابی کے علاوہ کسی اور نے ایسا نہیں کیا. اسی طرح شاید زین العابدین ان کا واقعہ ہے کہ انہوں نے دیکھا ہے کہ آدمی قبر کے پاس بار بار جاتا ہے تو پوچھنے لگے بھی کیوں آتا ہے؟ کہنے لگے کہ میں درود کے لیے. تو کہنے لگے تمہارے درود میں اور جو اندلس میں ہے اس میں کوئی فرق نہیں. جیسے اندلس والے کا درود آپ پر پہنچایا جاتا ہے اسی طرح آپ کا درود بھی آپ پر ہی پہنچایا جائے گا. اور تو یہ جو ہے، اور اسی طرح اور جگہ بھی الصلاۃ والسلام علیہ کا کہہ سکتے ہیں. نہیں، درود جو پڑھنا ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، جو درود ابراہیمی ہے وہ ہے، یا صلی اللہ علیہ وسلم، اس طرح سے پڑھنا چاہیے. اے علیہ السلام یہ نہیں کہہ سکتے. اور یہ جو کہتے ہیں عام طور پہ ان کا عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی ہر جگہ حاضر ہے، ہر جگہ موجود ہے، اس لیے ایسے نہیں کہنا چاہیے.